حضرت عبداللہ بن حرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو تلاش کر کے کھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اگر ہمیشہ جوان اور تندرست رہنا ہے تو ہمیشہ کھانے کو دوائی کی طرح کھاؤ، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ دوائی کو کھانے کی طرح کھانا پڑے گا۔ ناظرین، نیند پوری لینے سے بھولنے کی بیماری نہیں ہوتی۔ جو لوگ زیادہ سفید چاول کھانے کے شوقین ہوتے ہیں ان کو جوڑوں کا درد زیادہ ہوتا ہے۔ امرود کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ مکھن میں نمک لگا کر ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ نہیں پھٹتے ہیں۔ کاجو کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ کھیرے کے چھلکے کو پیشانی پر رکھنے سے سکون کی نیند آتی ہے۔ ادرک کا پانی پینے سے خون صاف ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جہاں تمہاری عزت نہ ہو وہاں مت جایا کرو، چاہے وہاں کھانا تم کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کی چمچ میں ہی کیوں نہ دی جائے۔ ناظرین، کالی مرچ کا استعمال کرنے سے بخار میں راحت ملتی ہے۔ بھیگی ہوئی کشمش کھانے سے چہرے پر نکھار آ جاتا ہے۔ گڑ کھانے سے قبض دور ہوتی ہے۔ جن کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو وہ سہجنا کی پھلیاں پکا کر سالن کھایا کریں۔ اپنی خوراک میں صبح شام انجیر کا روزانہ استعمال کیا کریں۔ ایک بات ہمیشہ دھیان رہے، یہاں جب لوگ اپنی غلطی نہیں مانتے تو کسی کو اپنا کیسے مانیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو روٹی کا ایک ٹکڑا گرا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر صاف کیا اور کھا لیا، اور پھر فرمایا، اے عائشہ، عزت دار چیز کی عزت کیا کرو۔ اللہ پاک جب کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے تو پھر واپس نہیں کرتا۔ ناظرین، ایسے لوگ جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ کھانے میں کدو کا استعمال کیا کریں۔ صبح نیار منہ دہی کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ زیادہ دودھ پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے سر کی جوئیں اور خشکی بھگانا چاہتے ہیں تو روزانہ چمیلی کا تیل لگائیں۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر اس کا ملک شیک بنا کر پئیں۔ چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے اور جسمانی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ رات کو ہمیشہ کم کھایا کریں، کیونکہ رات کو زیادہ کھا لینے سے نیند متاثر ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ ہرے دھنیا کا عرق چھالوں پر لگانے سے چھالے ٹھیک ہو جائیں گے۔ رات کے وقت زیادہ دیر فون استعمال کرنے سے آپ کی آنکھوں میں دھندلا پن آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا برکت کا سبب ہے۔ ناظرین، دودھ میں کشمش ملا کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ اگر بوڑھے چہرے کو جوان کرنا ہے تو ادرک والے پانی سے منہ دھونا شروع کر دو۔ جسم کی خارش کے لیے گرم پانی سے نہانا بہترین علاج ہے۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے ہی دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ناظرین، آڑو کھانے سے پیٹ کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ وزن بڑھانا ہو تو آلو ابال کر کھائیں۔ پیاز کاٹ کر اگلے دن استعمال کرنے کے لیے مت رکھیں، ورنہ پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ پودینے کے پتوں کو اپنی جلد پر رگڑنے سے جلد نرم اور ملائم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا، بات سے بات کی گہرائی چلی جاتی ہے، جھوٹ جو آ جائے تو سچائی چلی جاتی ہے۔ ناظرین، گرم پانی سے سر دھونے سے بال کمزور ہوتے ہیں۔ انار کھانے سے آنکھوں کی پلکیں گھنی ہوتی ہیں۔
جاپانی پھل کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ ہرا ٹماٹر پٹوں کے درد کو دور کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر کوئی شخص بھوک مٹانے کے لیے چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ ناظرین، میتھی کی روٹی بنا کر دہی کے ساتھ کھانے سے جلد صاف ہو جاتی ہے۔ اگر اپنی صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو چاول کے بعد نہ پانی پئیں۔ کپڑوں سے پان کا داغ نکالنے کے لیے کپڑوں کو دودھ میں ڈبو کر دھو لیں۔ بھنے ہوئے چنے تقریباً 1.5 چھٹانک اور 20 دانے مگج بادام صبح خالی پیٹ کھانے والا ہمیشہ جوانی کا لطف اٹھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ ناظرین، خوبصورت، نازک اور نرم ملائم ہاتھ چاہیے ہوں تو اپنے ہاتھوں کے اوپر دہی کا لیپ کریں۔ اس سے ہاتھ بہت خوبصورت اور نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ گنے کی ڈنڈیاں چوسنے سے رکا ہوا پیشاب کھل کر آتا ہے۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کرو، یہ بچے کے لیے نہایت نقصان دہ ہے۔ گردن کا کالا پن دور کرنے کے لیے شہد، نیمبو اور ہلدی کا پیسٹ بنا کر گردن پر لگائیں۔ سوتے وقت تمام لائٹس بند کر دیں، اس سے بدن اور دماغ محفوظ رہتا ہے اور سکون کی نیند آتی ہے۔ کافی پاؤڈر میں 1 چمچ دہی اور تھوڑی سی چینی ملا کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرے کا ڈھیلا پن دور ہو جاتا ہے اور چہرے چمک آتی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ ناظرین، بچہ رات کو سوتا نہیں ہے تو شہد چٹائیں۔ سوتے وقت منہ سے پانی گرتا ہو تو جامن کا استعمال کرو۔ لال زیرہ دودھ کے ساتھ کھاؤ، اس سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ کچا امرود کھایا کرو، سستی دور ہو جائے گی۔ اگر دانت ٹوٹ گیا ہے تو کچے ٹماٹر کا رس ٹوٹے ہوئے دانت پر لگائیں، دانت دوبارہ بہت جلد آ جائے گا۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے جسم کا درد اور سوجن دور ہو جاتی ہے۔ سونف زیادہ کھانے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جانوروں میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے مگر انسان میں دونوں ہوتی ہے۔ اگر وہ عقل کو دبا لے تو جانور اور اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ ناظرین، الائچی والی چائے پینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ مولی کا رس پینے سے پیٹ کی پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کدو زیادہ کھانے والے لوگوں کو سکون کی نیند آتی ہے۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوں وہاں کبھی رزق کی فراوانی نہیں ہو سکتی۔ ناشتے میں کھجور کھانے سے انسان جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ 1 چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو خالی پیٹ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کرو۔ خارش والی متاثر جگہ پر پیاز کا رس لگانے سے خارش میں آرام سا آ جاتا ہے۔ جس نے روزانہ 6 اجوا کھجوریں کھا لیں تو اس کو نہ تو زہر نقصان پہنچا سکے گا اور نہ ہی کوئی جادو ٹونا۔ اگر نیمبو پانی پیتے وقت نیمبو کے بیج منہ میں آ جائے تو چبا کر کھا لیا کرو، اس سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ہری پیاز کے پتے بواسیر والے شخص کو نہار منہ کھلانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گھونٹ پر شکر ادا کرے۔ ناظرین، تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔
چھوٹے بچوں کو کیلا کھلایا کریں، ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ خربوزے کے چھلکے ابال کر منہ دھونے سے منہ صاف ہو جاتا ہے اور رنگ گورا بھی ہو جاتا ہے۔ کھیرا زیادہ استعمال کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور چہرے کی اسکن بھی ہمیشہ تازہ رہے گی۔ اگر کبھی دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی روپیوں سے مدد کرو، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ پیٹ کے درد کا مسئلہ رہتا ہو تو خالی پیٹ دہی کھایا کرو۔ سوتے وقت نیم گرم پانی کا گھونٹ بھر لو، نیند جلدی آ جائے گی۔ پیٹ میں گیس بھر گئی ہو تو کھانے والا سوڈا پانی میں ملا کر پیو، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ اگر جوڑوں یا ہڈیوں میں درد رہتا ہو تو ایک فارمی اور ایک دیسی انڈے لیں، دونوں کو اچھے سے مکس کر لیں، پھر 3 بوندیں زیتون تیل کی ڈالیں، اس کے بعد دیسی گھی میں فرائی کر کے کھائیں۔ اللہ نے چاہا تو ہڈیوں کے ہر طرح کے درد میں آرام مل جائے گا۔ غصے میں ہاتھ کی اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرو۔ وزن اور موٹاپا کم کرنے کے لیے شہد میں نیمبو کا رس ملا کر پی لیں، ایک ہفتے میں موٹاپا کم ہو جائے گا۔ حلال رزق کی خاطر کپڑوں کو گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہتر ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویڈیو اچھی لگے لائک اینڈ سبسکرائب شیئر ضرور کریں دوستو۔